فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فورم کا شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ ISPR کے مطابق شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی۔ آرمی چیف کا پاکستان کی مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمانڈرز اور فارمیشنز کے عزم، مستعدی اور کامیابی کی تعریف۔ دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے، معاون انفراسٹرکچر کی تباہی تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کور کمانڈرز کانفرنس فورم نے آپریشن غزل الحق کے ذریعے دہشت گردوں اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کی مسلسل تباہی کا احاطہ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ فورم کا شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی۔ آرمی چیف کا پاکستان کی مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمانڈرز اور فارمیشنز کے عزم، مستعدی اور کامیابی کی تعریف۔ دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے، معاون انفراسٹرکچر کی تباہی تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ فورم نے آپریشن غضب للحق کے ذریعے دہشت گردوں اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کی مسلسل تباہی کا احاطہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فورم کا شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ ISPR شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی۔ فورم کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کا پاکستان کی مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار ہے۔ فیلڈ مارشل کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں کمانڈرز اور فارمیشن کے عزم، مستعدی اور کامیابی کی تعریف بھی کی۔ دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے، معاون انفراسٹرکچر کی تباہی تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کور کمانڈرز کانفرنس فورم نے آپریشن غزل الحق کے ذریعے دہشت گردوں اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کی مسلسل تباہی کا احاطہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ فورم کا شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی۔ آرمی چیف کا پاکستان کی مسلح افواج کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمانڈرز اور فارمیشنز کے عزم، مستعدی اور کامیابی کی تعریف۔ ISPR کے مطابق شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد بنی رہیں گی۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر اہتمام صدارت اور کور کمانڈر کانفرنس فورم کا شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین۔ مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی حنیف قمر صاحب موجود ہیں، ان سے اس صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں۔ حنیف قمر صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک مرتبہ پھر سے شہادت کے عزم کو اجاگر کرتے ہوئے بے مثال شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس میں شرکاء نے پاکستان کی مسلح افواج کی تیاریوں اور پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے ملک بھر میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر جاری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمانڈرز فارمیشن کے عزم، مستعدی اور کامیابی کی تعریف کی ہے، اور دہشت گرد نیٹ ورکس کے مکمل خاتمے، ان کے معاون انفراسٹرکچر کی تباہی اور پاکستان کی سرزمین کسی بھی شرانگیز کارروائی سے روکنے کے لیے موجودہ آپریشنل دفتر برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں آپریشن غضب للحق کے ذریعے دہشت گردوں اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کی مسلسل تباہی کا احاطہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ طالبان رجیم کی غیر منطقی اور گمراہ کن پالیسی کے تحت فارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردی کو سپورٹ کر کے افغان عوام کے مفادات کے برعکس کام کر رہی ہے، اور یہ رجیم اب اپنے عوام کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں افغان طالبان رجیم حالیہ دنوں میں مسلسل پروپیگنڈا کے تحت پاکستان پر افغانستان کے اندر شہریوں کو نشانہ بنانے کے جو الزام لگایا گیا ہے، اس کی بھی مذمت کی ہے،
اور کہا ہے کہ یہ گمراہ کن بیانیہ افغان طالبان رجیم کی ایک منظم انفارمیشن مہم کا حصہ ہے اور اس کا مقصد اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا اور خود کو مظلوم پیش کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچانا ہے۔ پاکستان ان بے بنیاد الزامات کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ ہماری دفاعی کارروائیاں صرف دراندازوں، دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور معاون انفراسٹرکچر کے خلاف درست اہداف پر مبنی ہیں۔ اس فورم نے علاقائی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے واضح کیا کہ ابھرتی ہوئی جیو کریٹیکل پیش رفت علاقائی استحکام پر گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان مسلسل ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس فورم نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ خطے میں امن اور استحکام کا دار و مدار باہمی تحمل، ذمہ داری اور خود مختاری کے احترام پر مبنی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مارکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد پیش کی اور اسے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ مارکہ حق فیلڈ مارشل کا یہ کہنا تھا کہ مارکہ حق قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے اور قومی سطح پر مارکہ حق کی محافظانہ بھارتی متکبرانہ سوچ کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں فیلڈ مارشل نے مارکہ عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل صحیح حنیف قمر صاحب